السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کا حکم پڑھتے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ اور تحقیق، ذَرَأْنَا پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے، لِجَهَنَّمَ جہنم کے لیے، کثیرن یعنی بہت سارے، من الجن جنوں میں سے، یعنی جنوں میں سے بہت سارے ایسے جن پیدا کیے گئے ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں، والانس اور انسانوں میں سے بھی، یعنی بہت سارے انسان ایسے پیدا کیے گئے ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ لاہم، اب اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ کیوں وہ اتنا زیادہ جن اور انسان جہنم میں جانے والے ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ آگے وضاحت فرماتے ہیں۔ لہم قلوب، ان کے دل ہیں، لا یفقہون بہا، وہ ان دلوں سے سمجھتے کچھ نہیں ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کی آنکھیں تو ہیں، لا یبصرون بہا، ان آنکھوں سے وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، اور ان کے کان تو ہیں، لا یسمعون بہا، لیکن ان کانوں سے سنتے نہیں ہیں۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، کل انعام، یہ تو جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، یعنی جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو یہ غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں۔ غور کریں، غفلت جو ہوتی ہے نا، وہ بندے کو جہنم تک لے جاتی ہے۔ غافل بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ جہنم تک جا پہنچتا ہے، دوزخ تک جا پہنچتا ہے۔ ہم غفلت کرتے ہیں، نماز ابھی تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے، کوئی نیک کام ہوتا ہے وہ بعد میں کر لیں گے، کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دین میں بڑی وہ ہے، گنجائش ہے، ہم آرام سے کر لیں گے، کوئی نہیں، سکون سے کر لیں گے۔ یعنی جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے، دین کی بات آتی ہے، اس وقت ہمیں سکون یاد آتا ہے اور آرام سکون سے کرنے کا یاد آتا ہے۔ لیکن جب نفس تقاضا کرتا ہے، خواہشات کے سمندر میں بندہ ڈوبا ہوتا ہے، تو بڑی جلدی سے وہ کام پورے کرتا ہے۔ یعنی اللہ کو، بندے نے اللہ کے احکامات کو سیکنڈری یعنی دوسرے نمبر پہ رکھا ہوتا ہے، پہلے اپنی خواہشیں پوری کی جاتی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں دیکھیں، غفلت جو ہے یہ بندے کو دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یعنی اللہ فرماتا ہے اور تحقیق بہت سارے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ یہی کہ وہ غافل ہیں۔ تو غافل جو ہے، یہ غفلت سب سے بڑی بات ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں آپ دیکھیں کہ سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے 28 نمبر آیت میں بھی یہی فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ، اور کہا نہ مان، من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اس کی بات ہی نہ مانو۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ ایسا شخص ہے جو اپنی خواہشات کا پجاری ہو گیا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور جس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے۔ تو ایسے بندے کی بات ہی نہ مانو۔ گویا غفلت والا جو ہوتا ہے نا، جو غافل ہوتا ہے، اللہ نے تو یہاں تک فرما دیا، نہ اس کی بات مانو اور نہ ہی جو ہے نا اس کے ساتھ دوستی کرو، تعلق رکھو، کیونکہ وہ بندہ جو ہے نا، وہ خود بھی تو ڈوبا ہے نا، وہ تمہیں بھی ڈبا دے گا، کیونکہ اس کا خود ہی کام حد سے بڑھ گیا ہے۔
تو وہ اللہ کی حدود سے پہلے ہی باہر نکل گیا ہے، تمہیں بھی باہر ہی نکال دے گا۔ غفلت نعمتوں کو کھا جاتی ہے، عبادت میں رکاوٹ ڈالتی ہے، حسد بڑھاتی ہے، ملامت اور شرمندگی لاتی ہے۔ حسرت یہی غفلت ہی لاتی ہے۔ قیامت کے دن بھی بندہ حسرت کرے گا اسی غفلت کی وجہ سے۔ موت جب آتی ہے اس وقت بندہ غافل جو بندہ ہوتا ہے، غفلت کرنے والا، وہ اس وقت روتا ہے کہ کیا میں نے کچھ کیا ہی نہیں، یہ جہاں میں جا رہا ہوں اب سارا تو میں دنیا کے لیے کرتا رہا، آخرت کے لیے کچھ نہیں۔ اس وقت غفلت وہ پتہ چلے گا میں نے کیا کیا۔ یہ ساری باتیں اسی طرح دیکھیں کہ لوگ رزق جو ہے اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں، جب اس رزق سے جسم میں یعنی جسم کے اعضاء میں طاقت آتی ہے، پھر اللہ کے احکام سے غافل ہو کر اپنے نفس کے پجاری بن جاتے ہیں۔ غور کریں کیسے لوگ ہیں۔ غفلت جو ہے وہ بندے کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے اور بندے کو اللہ سے تعلق کو ختم کرا دیتی ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرے ساتھ میری نعمتیں کھاؤ، شکر ادا کرو، فاذکرونی اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا تم میرا ذکر کرو، واشکرولی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، نا شکری نہ کرو۔ تو بندے نعمتیں کھاتے ہیں، شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، تو پھر بندے اللہ کو بھلا دیتے ہیں، تو پھر اللہ بھی بندے کو بھلا دیتا ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، وہ لوگ جنہوں نے، اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا، اور ایسے نہ ہو جاؤ، كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح، نَسُوا اللَّهَ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں، جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں وہ فاسق ہوتے ہیں۔ غفلت اللہ کو بھلانے والی چیز ہے، اس لیے غافل بننا اپنے آپ کو دوزخ کی قریب کرنا ہے۔ تو یہ آپ اپنی اصلاح کریں، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور تحقیق بہت سارے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ وجہ کیا بتائی؟ ایک وجہ میں نے بتائی یہ غفلت تھی، غفلت ہے۔ دوسری میں نے بتایا کہ لَهُمْ قَلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن وہ دل سے سمجھتے نہیں ہیں۔ دل میں تو اللہ کی محبت ہونی چاہیے، کیونکہ دل ایمان کی جگہ ہے۔ ہم ایمان ہوتا ہے نا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی دل سے، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، پھر وہ دل جب تصدیق کرتا ہے وہ ایمان دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو ایمان کی جگہ دل ہوتی ہے، وہاں سے تقویٰ پھوٹتا ہے، اور وہیں سے ہی خیالات جو ہیں، ارادے، نیت، اچھی نیت میں بدلتے ہیں اور نیک کام کرنے کا ارادہ بنتا ہے اور بندہ اچھے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ تو دماغ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے دل کی طرف خیال کو بھیجتا ہے، دل جو ہے اس کو آواز دیتا ہے کہ بھائی اب تم اس کام کو کرو، تو جسم کے اعضاء اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جو دل کی طرف خیال نہیں کرتے، بلکہ اکثر لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ محبت یاری رکھتے ہیں بے حیائی فحاشی کی طرف، پھر کہتے ہیں ان کو، عورتوں کو کہتے ہیں، عورتیں مردوں کو کہتے ہیں ہم نے تو تمہیں دل دے دیا، تمہارے دل میں جگہ دے دی، تو بس دل تو ان کے پاس ہو گیا۔ پھر دل تو اللہ کے لیے تھا، کیونکہ ایمان جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو، صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اور دل میں آپ نے کسی غیر کو رکھا ہوتا ہے، تو وہ چاہے وہ کوئی عورت ہے یا کوئی مرد ہے یا کوئی دوسری چیز ہے جس سے آپ بہت پیار کرتے ہیں، وہ جناب وہ اس کو آپ نے دل میں رکھا ہوا ہے، اور دل تو اللہ کے لیے تھا لیکن آپ نے اس میں اللہ کا شریک رکھا ہے، تو کیا خیال ہے اس میں پھر اللہ کی رحمت ہوگی؟ تو دل جو ہے اس کے اندر بندہ خیالات سوچتا ہے، پھر اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ وہ تقویٰ پر اپنے آپ کو لاتا ہے، کیونکہ تقویٰ جو ہوتا ہے وہ ایمان سے پیدا ہوتا ہے، ایمان دل میں ہوتا ہے اور تقویٰ دل میں ہی پیدا ہوتا ہے، اور ایمان اس کا بیج ہوتا ہے، اور تقویٰ بڑا ہو کر درخت بنتا ہے اور وہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے بندے کو۔ لیکن بندہ جو ہے غفلت میں پڑا ہوا، وہ سوچتا نہیں ہے اور دل کو فری چھوڑ دیتا ہے۔ دل کے اندر دیکھیں، دل کے اندر جو چیز اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہے اور جس چیز سے
وہ دل کے اندر زنگ لگتے ہیں اور دل کے اندر سے وہ ایسی حالت گندگی بنتی ہے جس میں پھر اللہ کی رحمت ہی نہیں آتی اور بندہ پریشان رہتا ہے۔ وہ دیکھیں دل کو بندہ جب حسد سے بھرتا ہے، دوسروں کا حسد دل میں رکھتا ہے، دشمنی دوسرے کی دل میں رکھتا ہے، میں اس کو دیکھ لوں گا، جب مجھے موقع ملے گا نا اس کو دیکھ لوں گا، میں کروں گا، وہ دل میں رکھا ہے کہ جب موقع ملا تو اس کی خیر نہیں، مطلب وہ دل میں اس نے یہ جو ہے نا دوسرے کے بارے میں ایسی وہ بدگمانی کر لی کہ میں یہ کر دوں گا اس کو ایسے، تو دل میں ایسے رکھتی ہیں۔ پھر مایوسی ہوتی ہے، دل میں مایوس ہو، بعض لوگ ہوتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی چیز نقصان ہو جائے، کچھ ہو جائے، مایوس ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس بندہ ہوتا ہے، اللہ موجود ہے، اگر کہیں سے کوئی کمی ہو گئی ہے تو اللہ اور کر دے گا۔ مایوسی سورہ یوسف میں آتا ہے کہ مایوسی کفر ہے، بندے کو کافر کر دیتی ہے، تو بندے جو مایوس ہوتے ہیں وہ بھی کفر میں چلے جاتے ہیں، اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح دل کے اندر فخر، غرور، تکبر رکھتا ہے بندہ، ہوا مارتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، میں بڑی چیز ہوں جی، میں بڑا، وہ اندر دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے اور پھر جو ہے نا وہ تباہی لاتا ہے بندے کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رائی کے دانے کے برابر اگر تکبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اسی طرح دل کے اندر نفاق ہوتا ہے کہ بندہ اوپر سے کچھ اور ہوتا ہے، اندر سے کچھ اور ہوتا ہے، یعنی آپ کے سامنے آئے گا، آپ کا دوست لگے گا، اندر اس کے دل میں لالچ ہوتا ہے، ہرس ہوتا ہے کہ کسی طرح میں اس کی بہن بیٹی کے ساتھ تعلق بناؤں، اس کے ساتھ تعلق بنا کے تو میں اس کی قربت اختیار کروں، اس سے بے حیائی کروں، فحاشی کروں، یا اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو میں کسی طرح سے اس کے قریب ہو جاؤں اور پھر کل کو اس کی جو ہے یہ میں حصہ دار بن جاؤں یا کسی طرح سے اس کے تعلق ہو جائے تو پھر اس کے جو پیسے ہیں اس کو دھوکہ دے کر میں اس سے برگلاؤں اور اس کی جو ہے نا اس سے اپنا فائدہ اٹھاؤں۔ تو اس طرح مختلف لوگ مختلف طریقے اپناتے ہیں جس سے وہ لالچ، ہرس، طمع اندر دل میں ہوتا ہے اور اوپر سے وہ آپ کے اپنے لگتے ہیں اور پھر تباہی بربادی جو ہے وہ پھر خود انہی پر آتی ہے، لیکن بعد میں آتی ہے تو وہ اس وقت وہ کہتے ہیں چلو اب تو موجیں کر لو۔ اسی طرح دل کے اندر گند رکھتے ہیں بعض لوگ، نفرت پیدا کرتے ہیں کسی کی، خود نفرت کرتے ہیں یا دوسروں کو نفرت دلاتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ نفرت کرو بھی اس سے، وہ برا ہے جی، یہ اس طرح ہے اس طرح ہے۔ یہ بھی بڑے بدتمیز لوگ ہوتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں، اللہ کے غضب میں ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح بغض، اناد، یہ رکھنا بغض کہ وہ کسی کے بارے میں وہ برا سمجھنا اس کو ایسے، اور اسی طرح بدگمانی رکھنا، کوئی بندہ ہے، آپ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ برا ہو لیکن کیا پتا اس بندے نے توبہ کر لی ہو اور اللہ کا نیک بن گیا ہو، تو آپ اس کو برا سمجھ کے دل میں بدگمانی رکھتے ہیں، وہ بڑا برا ہے، گندا ہے، لیکن کیا پتا اس نے توبہ کر لی ہو۔ تو اس لیے کسی کے بارے میں بدگمانی دل میں رکھنا یہ بھی گناہ ہے، اور اس بندے کی دعا ہی قبول نہیں ہوتی جس کے دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی ہو یا کینہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں برا خیال ذہن میں رکھنا اور پھر اس کو پکاتے رہنا، کہ وہ جو ہے نا اس طرح برا خیال رکھنا اور پھر اس کو پکاتے رہنا، یعنی پکاتے کا مطلب ہے کہ وہ اندر پکا کرنا کہ میں جو ہے نا اس کو، پھر وہ پکا دل میں ہو جاتی ہے بات تو وہ کینہ بن جاتا ہے، اور کینہ جس دل میں ہوتا ہے نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، نہ وہ بندہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ دل جو ہے نا یہ بہت بڑی اہم چیز ہے اور اس کے بارے میں بندہ خیال نہیں کرتا، جبکہ دل جو ہے بندہ جو ہے دیکھیں نا جی، بندے کے پاس اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی ہے، کان دیے ہیں اور زبان دی ہے، ناک دیا ہے، جسم ہے، لیکن دل جو ہوتا ہے نا وہ پھر فیصلہ کرتا ہے۔ جب دل کو آپ باتیں پہنچائیں گے ان اپنے اعضاء سے جو حواس خمسہ ہے تو علم انہی سے حاصل ہوتا ہے، تو جب علم صحیح آپ دل تک پہنچے گا تو فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ یاد رکھیں یہ بہت اہم بات ہے جس کو ہم سوچتے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دوسری بات فرمائی جو دوسرا پرابلم ہے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، یعنی ایسے لوگ جہنم میں جانے والے جو ہیں ان میں دوسری خرابی یہ ہے کہ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کی آنکھیں تو ہیں، لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان آنکھوں سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، کیونکہ آنکھیں جو ہیں ان سے آپ دیکھیں نا، آنکھیں ہیں نا، آپ آنکھوں سے دوسروں کے اوپر جو ہے نا وہ آپ وہ بد نگاہی کریں گے،
عورتیں ہیں مردوں کے اوپر، مرد ہیں تو عورتوں کے بد نگاہی کریں گے، دوسروں کی عزت پر نظر ڈالیں گے، اور برائی کا خیال رکھ کے دل میں اس طرح اس کے ساتھ بے حیائی کروں، فحاشی کروں، اس طرح کروں، خیال برے اور اندر سے آنکھوں سے دیکھتا ہے بندہ۔ اللہ نے قرآن پاک کی سورہ نور کی 30 نمبر آیت اور آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، جب عورت مرد کو دیکھے یا مرد عورت کو دیکھے تو نگاہیں نیچے کرے، لیکن نگاہیں نیچے نہیں ہوتی، وہ اس کو گور کے دیکھتے ہیں، تو اس طرح سے اللہ کا حکم ایک طرف چلا جاتا ہے اور بندہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح سے جو نگاہیں جو ہوتی ہیں وہ اب آپ دیکھیں نا، آج کل جیسے دور ہے، اس میں آپ کے پاس یہ موبائل فون ہے، ٹی وی ہے، اور یہ جو ہے آئی پیڈ ہے اور ٹیبلٹ ہیں، دوسری چیزیں ہیں، تو ان کے اوپر آپ آنکھوں سے کتنی بے حیائی کی چیزیں دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھیں، ڈرامے دیکھیں، سوشل میڈیا کی ننگی فلمیں دیکھیں، ننگے سین دیکھیں اور بری چیزیں دیکھیں، گندی حرکتیں دیکھیں اور اس طرح بے حیائی اور فحاشی کی چیزیں دیکھیں، تو یہ آپ آنکھوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ جو اللہ نے آنکھوں کا حکم دیا، کیا اس پہ عمل ہو رہا ہے؟ اسی طرح سے آپ جو ہے پڑھنے والے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ وہ کون سی کتابیں پڑھتے ہیں؟ وہ کتابیں پڑھتے ہیں جو فکشن کی کتابیں ہوتی ہیں، فکشن کی کتابیں، ناول کتابیں، یعنی کہ فکشن کیا ہوتا ہے؟ بے حیائی، فحاشی کی اور من گھڑت جو کہانیاں بناتے ہیں، ان کو من گھڑت کہانیوں کے اوپر جو ہے نا جناب بیٹھے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے نا ناول ہیں، کہانیاں ہیں، سٹوریاں ہیں، اور اس طرح کی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ نہ قرآن پاک کو دیکھا تو نہ کوئی دین الہی اللہ کے دین کی کسی کتاب کو دیکھا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روشنی لی، نہ شریعت کو دیکھا، اور بیٹھے ہیں جناب یہ جو ہے نا جو صرف وہ اپنی آنکھوں کو سوشل میڈیا اور دوسری چیزوں سے بھرتے ہیں، اور ایسے گناہ گار ہو کر اللہ کے حکم کو ایک طرف رکھتے ہیں، جبکہ اللہ چاہتا ہے، اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو ہیں، اس سے دیکھتے نہیں ہیں، کم از کم وہ دیکھتے، قرآن پاک کو دیکھتے، دین اسلام کو سیکھتے، اور خود اپنی فیملی کو سکھاتے، اپنے بیوی بچوں کو، والدین کو، رشتہ دار، دوستوں کو، اور اپنے جہاں تک ہو سکتا تھا وہاں تک لوگوں کو پہنچاتے بات، دین کی بات، لیکن یہ نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر یہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرے دوزخ میں جانے والوں کی پھر اور ایک بات بتائی، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اذان جو ہوتی ہے نا، اذان کا مطلب ہوتا ہے دو کان، یہ اذن کا مطلب ایک کان ہوتا ہے، اذان کا مطلب دو کان۔ اب پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا یہ اسی اذان میں، جیسے ہم قرآن، یہ ہماری اذان آتی ہے، پھر نماز آتی ہے، نماز پڑھتے ہیں نا، اذان آتی ہے۔ اذان کا مطلب پہلے ہم کہتے ہیں نا اذان اللہ کی طرف سے نماز کا بلاوا ہوتا ہے، تو اب اذان آتی ہے تو اذان کا مطلب کیا ہے؟ دو کان، یعنی دونوں کانوں کو الرٹ کر لو، سنو اس کا جواب دو۔ جب اذان آتی ہے تو اس کا جواب دو اور کچھ بات نہ کرو، دنیا کو چھوڑ دو سب کچھ۔ لیکن آپ کیا کرتے ہیں جناب، اذان آ رہی ہے اور ادھر جو ہے نا بندہ اپنی مرضی پہ ہے، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہیں ان کے لیکن سنتے نہیں ہیں اس سے۔ پہلی تو بات اذان کی میں نے بتا دی، اذن سے اذان کا مطلب دو کان، جن دونوں کانوں کو الرٹ کر لو، ان کو اللہ کے یعنی کلمات سنو، اللہ اکبر کہتا ہے تم بھی اللہ اکبر کہو، جو وہ کہتا جائے تم بھی وہی کہتے جاؤ، یعنی یہ جو ہے اذان۔ اور اسی طرح سے سننے میں ہے، یہ سنیں گے نہیں، نہ قرآن سنیں گے، نہ اگر سنیں گے تو عمل نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ کیا کریں گے، میوزک سنیں گے، موسیقی سنیں گے جناب، گانے بجانے اور جنسی اور فحاشی کی باتیں سنیں گے، سوشل میڈیا پر مزاحیہ خاکے سنیں گے، بڑے خوش ہوں گے، لیکن کبھی یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کے ذکر کو کر لیں، سن لیں اور دین کو سن لیں، کچھ باتیں نہیں جی وہ نہیں کرنی، کیونکہ قرآن پاک نے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر سے دل جو ہے سکون پاتے ہیں، ان کا سکون دل میں نہیں ہوتا، یہ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، دل سکون پاتا ہے۔ تو پھر آپ بتائیں کہ جس نے اللہ کی بات کو ایک طرف رکھ کے اپنی بات کو آگے چلایا تو اس کا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ دینی باتیں نہیں سننی، قرآن و اسلام کی طرف نہیں سننا، نہ دین کو، کیونکہ علم حاصل ہوتا ہے نا، علم حاصل ہونے کے لیے آنکھ، کان اور دل ضروری ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں باتوں کا فرمایا کہ آنکھ سے بندہ پڑھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اور کان سے سنتا ہے دوسروں کے علم کو، اور اس طرح سے پھر وہ دل کے اندر اس کے بارے میں خیال بناتا ہے، پھر ایمان جو ہے وہ دل سے بنتا ہے، کیونکہ یقین بنتا ہے، یقین دل میں پھر وہ بن گیا، ایمان بن گیا، دل میں ٹھہر گیا، پھر بندہ جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ کی قربت اختیار کرتا ہے۔ لیکن جو جہنم میں جانے والے ہیں، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور تحقیق ہم نے بہت سارے جن اور انسانوں کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے، لَهُمْ قَلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں ان سے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں ان سے، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں لیکن اس سے سنتے نہیں ہیں، أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ تو جانور ہیں، اللہ فرماتا ہے بل ہم عدل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے بھٹکے ہوئے، گمراہ۔ جانور جو ہوتے ہیں نا وہ بھی چلو بھی مالک کی بات مان جاتے ہیں، وہ مالک کی طرف سامنے جو ہے وہ ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا یہ ان کو پتہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے، واللہ بصیر بالعباد، اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ کی طرف ان کا خیال نہیں ہوتا، یہ اتنے بھٹکے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ اللہ کے سامنے بھی گندے کام کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ کا نام بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، سمیع ہے، سننے والا ہے، اللہ سن بھی رہا ہے، علیم ہے، علم رکھنے والا ہے، اللہ کو سارا علم ہے، پھر بھی یہ جو ہے نا اللہ کے سامنے سب گندے کام کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ یہ جانوروں سے بھی بدترین ہیں، گئے گزرے ہیں، گمراہ ہیں اور بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس طرح اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں، یہ تو جانور ہیں بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے، گئے گزرے ہوئے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ تو غافل لوگ ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں گے کہ جو ہے نا ہمیشہ جو ہے کہ جانور بھی مالک کے سامنے جھک جاتا ہے، تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ حیوان رب تعالیٰ کو پہچانتا ہے مگر انسان غافل ہے۔ یہ اعضاء جو ہمارے ہیں نا، دل، آنکھیں اور کان، اور ان کی اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کر کے فرمایا ان کی حرکات جو ہیں وہ اعمال بنتے ہیں، تو اس لیے اعمال جو ہیں وہ آپ پھر اللہ کے حکم کے خلاف کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ محبت پیار ہی نہیں ہوتا۔ آپ کے اندر تو محبت پیار عورت کا ہوتا ہے، کسی غیر کا ہوتا ہے، تو آپ اس کی طرف خیال ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ تو ایمان والے جو ہیں نا وہ اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں، سب سے بڑھ کے محبت ایمان والوں کی اللہ سے ہوتی ہے۔ تو پھر والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ آپ کے اندر محبت ہوگی تو پھر اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اور جس کے ساتھ محبت ہوگی اسی کے ساتھ ہوں گے، اور قبر سے بھی آپ اسی کے ساتھ اٹھ کر قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس کے ساتھ آپ کی محبت ہوگی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے۔ ہدایت جس کو مل گئی وہ گمراہی سے بچ گیا، ورنہ بندہ گمراہ ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ہدایت کا حصول اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے۔ آنکھیں، کان اور دل ہدایت کے حصول کا ذریعہ ہیں، اس سے ہدایت کا راستہ ڈھونڈا جاتا ہے اور اللہ کی طرف رسائی ہوتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے ہم ہدایت پا کر اللہ کی قربت اختیار کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس بیٹھنے سے دل ہدایت پا جائے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور کان تراوت اور تازگی حاصل کریں، تو یہ لوگ جنتی ہوتے ہیں۔ اور جن لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر دل جو ہے وہ گندگی سے بھر جائے اور بے حیائی اور فحاشی کی طرف بندے کا دل کرے، مکر و فریب اور دھوکے بازی کی عادت پڑ جائے، اور آنکھیں جو ہیں اللہ کے نظاروں سے دور دنیا کی چاہتوں میں گم ہو جائیں، تو ان کی صحبت بندے کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو پھر یہ گروپ ہوتا ہے پورا جہنم میں جانے والا، تو پھر آپ اسی میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح فرعون، حامان اور دوسرے جو تھے وہ بھی مطلب پرست تھے، اپنی دنیا پرست لوگ تھے، تو وہ دنیا کے دل دادے جو عیاشی اور فحاشی کے دل دادے ہو جاتے ہیں، وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو یاد رکھیں ان اعضاء کو اپنی مرضی پر چلانا، اللہ کے حکم کے خلاف کرنا، اور قیامت کے دن یہ اعضاء بولیں گے، گواہی دیں گے، اور
یہ بندے کے خلاف بتائیں گے انہوں نے ہمیں کہا تھا، تو ہم نے ان کی بات پر عمل کر کے یہ جو ہے یہ برے کام کیے تھے، تو اللہ کے سامنے یہ اعضاء کہیں گے۔ اس لیے آپ جو ہے علم دین سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں، اپنے آنکھوں سے، کانوں سے، اپنی آنکھوں کو سوشل میڈیا اور یہ جو موبائل فون اور دوسری چیزیں ہیں ان پر بے حیائی، فحاشی اور گندی چیزیں اور گندے ٹیکسٹ اور ان چیزوں سے بچائیں، اور اسی طرح کانوں سے بھی آپ فضول چیزیں نہ سنیں اور بری باتیں نہ سنیں، میوزک اور دوسری چیزوں میں نہ جائیں، اور اللہ کے ذکر سے مشغول ہوں، اور اسی طرح سے دلوں کو بھی اللہ کی رحمت سے مزین کریں، اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو سرشار کریں، اور دلوں میں غیروں کو جگہ نہ دیں، کیونکہ اللہ شریک پسند نہیں کرتا۔ اور علم دین سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں، بیوی بچوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، اور یاد رکھیں کہ انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا کس چیز کے لیے؟ کہ عبادت کریں، اللہ کے حکم کو مانیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جن اور انسان اس لیے پیدا کیے ہیں کہ وہ دوزخ میں جانے والے ہیں، لیکن اصل بات جو تھی جنوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کا، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کریں۔ اصل بات عبادت تھی، لیکن یہ دنیا کے کاموں میں تو اپنی چسکوں میں لگ گئے، تو پھر اللہ سے دور ہو گئے، پھر جہنم والے ہو گئے۔ اس لیے آج وقت ہے اپنے آپ کو سوچیں، اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، سب کو، اور اپنی اصلاح پہلے کریں، علم حاصل کریں، پھر اس پر عمل کریں، پھر ایمان کی خیریت سے آپ ایمان کی حفاظت کریں، اور پھر دوسروں کو سکھائیں، تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن جائیں، خود بھی اور دوسروں کو بھی بنا لیں، تاکہ قیامت کے دن آپ اس کا صلہ پائیں اور جنت میں اپنا مقام پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔